اس پوڈ کاسٹ میں بھی انہوں نے یہ صاف کہا ہے کہ میں صرف اپنے بارے میں سوچتی ہوں. جو کچھ بھی سیکھی ہیں, جو بھی ان کی پرسنالٹی آج بنی ہوئی ہے, یہ ان کی پاسٹ میں جو تجربات ان کو ہوئے ہیں اس کی بنا پر ہی بنی ہوئی ہے. اس وقت کیا آپ نے اپنے والدین سے مشورہ نہیں کیا تھا؟ جب آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں تو آپ ایسے ہوا میں تیر نہیں چلا سکتے. ایک ایسی زہریلی زندگی 30-40 سال گزارنے سے اچھا ہے کہ بندہ اپنی راہیں جدا کر لے. مس میچ شادی کرتے ہیں تو آپ یہ کلیم نہ کریں کہ زہریلی زندگی آپ کو اس وقت نہیں پتہ تھی جب آپ شادی کرنے جا رہی تھی. کہ آپ اگر ایک شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں, آپ کو اگر پرابلمز آتی ہیں تو آپ علیحدہ ہو جائیں. اب اگر ان دونوں خواتین کے ایکسپیرینسز اچھے نہیں رہے شادی کے بعد تو باقی لوگوں کو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا یہ ایک حقیقت ہے, یہ آپ کا پاسٹ ہے, بار بار آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں سب سے پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نے اگر نکاح کیا ہے تو ہمیں اس کو نبھانا ہے. جو ان کو ڈاکٹر ہے جو ان کو مینٹل ٹپس دے رہا ہے وہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے ان کا. انہوں نے شارٹ کٹ اپنایا اور اب لوگوں کو کہہ رہی ہیں کہ شارٹ کٹ پہ میں بلیو نہیں کرتی. میں نے جب اس کو ویڈیو کو پلے کیا تو ڈاکٹر صاحب آئے. ڈاکٹر صاحب نے بولا, دیکھتے ہی پہلی ویڈیو دیکھتے ہی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یار خرم دیکھ میں شاہ رخ خان لگ رہا ہوں نا. ڈاکٹر صاحب ہر جگہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاتے تھے, 9 حج کرائے انہوں نے اپنی فیملی کو, ہر سال حج پہ جاتے تھے. اس کی یہی وجہ ہے کہ دیکھیں اسلام نے آپ کو اسی وجہ سے منع کیا ہے کہ آپ ایک حد میں رہیں, نامحرم لوگوں کے ساتھ اتنا زیادہ اٹھیں بیٹھیں نہ. دیکھیں ہمارے یہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اچھا بننا ہے نا تو آپ کو مرنا پڑے گا. یہ ایک شارٹ کٹ تھا اور ان سے شادی کرنے کے بعد ہی یہ آج طوبہ انوار ہیں. آپ کامیاب ہوتے ہیں تو اس میں آپ کی فیملی کا بیک گراؤنڈ بہت میٹر کرتا ہے. والدین ماں باپ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد کا ایسا ڈارک سائڈ ہو, اس کی اولاد کے ساتھ برا ہو, لیکن آپ کسی کے والدین کو برا بھلا, اس کی تربیت کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے. السلام علیکم ناظرین, ون انٹرٹینمنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فرحین امجد. ناظرین, گزشتہ کچھ دنوں سے طوبہ انور جو کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی سابقہ اہلیہ ہے, سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے. ان کو شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے کیونکہ وہ شائستہ لودھی کے ایک پوڈ کاسٹ میں بطور مہمان شریک ہوئی تھی. وہاں انہوں نے اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف کے حوالے سے بہت ساری باتیں لوگوں کے ساتھ شیئر کی. انہوں نے اپنی میرڈ لائف کے حوالے سے کہا کہ ایک ایسی زہریلی زندگی 30-40 سال گزارنے سے اچھا ہے کہ بندہ اپنی راہیں جدا کر لے. اس کی وجہ سے ان کو شدید تنقید کا بھی سامنا ہے. اور اس کے علاوہ لوگ جو طوبہ انور سے جاننا چاہتے تھے اس طرح کی طوبہ انور نے کوئی بات اس پوڈ کاسٹ میں نہیں کی, تو ہم آج کے اس پروگرام میں وہ ساری باتیں جاننے کی کوشش کریں گے. آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے خرم صلاح الدین صاحب, جن کا شوبز انڈسٹری سے تعلق ہے اور انہوں نے پاکستان کے تمام بڑے چینلز کے ساتھ کام کیا ہے اور یہ خود عامر لیاقت حسین کے شروع کے دنوں میں ان کے ساتھ تھے, ان کو پرسنلی جانتے ہیں. تو آج ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, تو خرم صاحب مجھے یہ بتائے کہ طوبہ انور کا جو پوڈ کاسٹ سامنے آیا ہے, آپ تو خود ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے ساتھ جب یہ بھی ان کے ساتھ ہوتی تھی, تو آپ ہمیں بتائیں اس بارے میں. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا نام جو ہے وہ طوبہ انوار ہے, طوبہ انور نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو کہ یہ خود بھی کہتی ہیں کہ مجھے طوبہ انوار بولا جائے, انور نہ بولا جائے. شائستہ لودھی کے ساتھ جو ان کا پوڈ کاسٹ ابھی ریلیز ہوا ہے حال ہی میں, جس کا ٹیزر بھی کچھ دنوں سے چل رہا تھا, اس کی اگر پورے مکمل پیکج کی بات کی جائے کہ اس میں کیا بات تھی, تو اس میں 2 باتوں پہ انہوں نے کافی زور دیا ہے. ایک, انہوں نے اپنے والدین کی تربیت اور اپنی فیملی کو بہت اچھا یہ زور ڈالا ہے کہ میں بہت اچھی فیملی سے ہوں اور میری والدین نے میری بہت اچھی تربیت کی ہوئی ہے اور ہم ایک پڑھی لکھی فیملی سے ہیں. اس پورے پوڈ کاسٹ میں یہ باتیں انہوں نے کئی مقام پر بولی ہیں. اور دوسرا, ان دونوں نے جو کہ ایک ہوسٹ ہیں اور ایک گیسٹ ہیں, ان دونوں نے اس بات پر بھی بہت زیادہ زور ڈالا ہے کہ آپ اگر ایک شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں, آپ کو اگر پرابلمز آتی ہیں تو آپ علیحدہ ہو جائیں. انہوں نے ڈائریکٹلی سب کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ علیحدہ ہو جائیں. اب دیکھیں, میں سب سے پہلے باری باری جواب دوں گا. پہلے میں علیحدگی والی بات پہ بات کر لیتا ہوں. اب اگر ان دونوں خواتین کے ایکسپیرینسز اچھے نہیں رہے شادی کے بعد اور یہ اپنے شوہروں کو چھوڑ کے الگ ہو گئی ہیں یا ان کو علیحدگی میں زیادہ سکون ملا ہے, تو باقی لوگوں کو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ بھائی آپ اپنے بچوں کی فکر کریں, علیحدہ ہونے کے بعد آپ کے بچے سکون کی زندگی گزاریں گے. آپ مجھے یہ بتائیں, میرا ان سے سوال ہے, شائستہ لودھی سے بھی اور ان سے بھی, یا ایسے شادی شدہ جوڑے جو کسی نہ کسی وجہ سے الگ ہو جاتے ہیں,
تو کیا ان کے جو بچے ہیں, ان کی اولادیں ہیں, ان کی زندگیاں الگ ہونے سے بہتر ہوتی ہیں یا ساتھ رہنے سے بہتر ہوتی ہیں؟ یہ انہوں نے ڈائریکٹلی یہ بات کر دی کہ آپ کو اگر شادی شدہ زندگی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ الگ ہو جائیں. میں ڈاکٹر صاحب کی بات پہ بھی آؤں گا. ڈاکٹر صاحب کا تو انہوں نے کچھ ذکر نہیں کیا. دیکھیں, اس طریقے کے پروگرام جو ہوتے ہیں یہ بالکل پری پلان ہوتے ہیں. اس میں شائستہ لودھی کے ساتھ بیٹھنے پر وہ اسی بات پہ رضامند ہوئی ہے کہ میرے پاسٹ کے بارے میں آپ کوئی بات نہیں کریں گی. ٹھیک ہے, یہ بات انہوں نے پہلے سے طے کی ہوئی تھی اس پروگرام کو کرنے سے پہلے کہ میرے پاسٹ کے بارے میں آپ کوئی بات نہیں کریں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاسٹ, کسی کا بھی پاسٹ ہو, اگر اچھا ہو تو ٹھیک ہے, اگر کوئی بری چیزیں ہوں اس میں تو وہ پاسٹ نہیں بھولتے, لوگ نہیں بھولتے. بالکل ایسی بات ہے. جیسا کہ ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ خود بھی کہہ رہی ہیں کہ لوگوں کی باتوں پہ میں دھیان نہیں دیتی, لیکن آپ دھیان دیں نہ دیں یہ ایک حقیقت ہے, یہ آپ کا پاسٹ ہے, اس کو آپ کو بار بار آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اس پورے پوڈ کاسٹ میں یہ ایک بڑی مضبوط اور اچھی سی پرسنالٹی بن کے سامنے آئی ہیں کہ میرے پاس میں میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو چکا ہے میں کسی چیز پہ بات نہیں کرتی, نہ میں رسپانس کرتی ہوں. ایک چیز کا انہوں نے کہا ہے کہ میں نے مینٹل ہیلپ لی ہے اور لوگوں کو زور دیا ہے کہ مینٹل ہیلپ وہ لیں. تو میں ان سے ایک سوال کرنا چاہوں گا, انہوں نے مینٹل ہیلپ اب جا کے کیوں لی؟ یہ اپنے آپ کو اتنا پڑھا لکھا اور اتنا سمجھدار کہہ رہی ہیں, اتنا اچھا بیک گراؤنڈ کا بتا رہی ہیں, تو جب ان کی شادی شدہ زندگی میں یہ تھیں تو ان کو اس وقت مینٹل ہیلپ انہوں نے خود بھی کیوں نہیں لی اور اپنے پارٹنر کو کیوں نہیں دلوائی تاکہ ان کی زندگی بہتر ہو؟ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں سب سے پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نے اگر نکاح کیا ہے تو ہمیں اس کو نبھانا ہے, اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمارے اندر کی جو کمیاں ہیں, خامیاں ہیں ہمارے پارٹنر کی, ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھیں اور اس کو دور کریں تاکہ ہماری میرڈ لائف جو ہے وہ اچھے سے گزرے. اب یہ بات ان کو بعد میں سمجھ آئی, تو یہ کہنا پاسٹ کو میں نے چھوڑ دیا ہے, پاسٹ کو میں نہیں یاد کرتی, تو اس کا جواب انہوں نے خود ہی دے دیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی سیکھی ہیں, جو بھی ان کی پرسنالٹی آج بنی ہوئی ہے, یہ ان کی پاسٹ میں جو تجربات ان کو ہوئے ہیں اس کی بنا پر ہی بنی ہوئی ہے. میں اس بات پر تو بالکل بھی نہیں آؤں گا کہ ان کی شادی صحیح ہوئی ڈاکٹر صاحب سے یا غلط ہوئی. دیکھیں, جب میڈیا میں اتنا زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, میڈیا میں بہت لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے, میں نے میڈیا میں دیکھا ہے کہ بندہ اگر شادی شدہ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بچے بھی ہوتے ہیں, وہ جب کسی سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے, کسی کے زیادہ قریب ہوتا ہے, کسی کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارتا ہے, تو بھلے اس کی پچھلی زندگی بہت اچھی ہو, اس کے اچھے سے بچے ہوں, بیوی بھی اس کی اچھی ہو, لیکن وہ کہیں نہ کہیں بھٹک جاتا ہے اور وہ اس کی یہ خواہش ہونے لگ جاتی ہے کہ میں اس بندی سے شادی کر لوں. اب اگر ان کی یہ خواہش ہو بھی رہی تھی, آپ بڑے اچھے بیک گراؤنڈ سے اپنے آپ کو بتا رہی ہیں, تو اس وقت آج آپ کے والدین آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں, اس وقت کیا آپ نے اپنے والدین سے مشورہ نہیں کیا تھا کہ میں یہ شادی کرنے جا رہی ہوں, میں یہ شادی کر لوں؟ مجھے یقین ہے انہوں نے مشورہ بھی کیا ہوگا اور انہوں نے منع کیا ہوگا. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ہم زیادہ بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کو اعلیٰ مقام دے. جو انہوں نے سوال اٹھائے ہیں ہم اسی کے جواب معاشرے کی اصلاح کے لیے دیں گے کہ آپ جو سوال بیچ میں ادھورے چھوڑ رہی ہیں, آپ لوگوں کو, آپ بھی یہ سیلیبریٹی بن گئی ہیں, اچھے سے ان کے ڈرامے چل رہے ہیں اور ماشاءاللہ ان کے ڈرامے بہت اچھے چل رہے ہیں, ہماری دعا ہے کہ یہ اچھا کام کریں, لیکن یہ آئیڈیل بن جاتے ہیں یہ لوگ, اور ہمارے ینگسٹرز, ہمارے دیکھنے والے ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں. جب آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں تو آپ ایسے ہوا میں تیر نہیں چلا سکتے, آپ کو جو بات کرنی ہے وہ ایک اتھینٹک بات کرنی ہے اور آپ کو اس کا ریزن صحیح سے دینا ہے. بالکل, انہوں نے خود ہی جب دیکھے طلاق کو یہ پروموٹ کر رہی ہے نا, یہ خود بول رہی ہے کہ اس طرح کی زندگی سے آپ علیحدہ اپنے راستے کر لو, وہ اچھا ہے. تو اس کے علاوہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جس وجہ سے شوبس میں آپ دیکھیں پہلے یہ ہوں گی جو بھی تھی, تو یہ بالکل کوئی ان کو تھوڑی جانتا تھا. جب ان کی شادی ہوئی تھی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین سے, اس کے بعد پھر ان کو پہچان ملی تھی, ایک الگ پہچان ملی تھی. تو انہوں نے اس پوڈ کاسٹ میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے. کم سے کم ان کو اتنا تو ہونا چاہیے کہ میں ان کی وجہ سے آج اتنے سارے لوگوں میں فیمس ہوں. دیکھیں, میں اس بات کا جواب انہی کی سوچ کے مطابق دینا چاہوں گا. سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا میں آج بہت خوش ہوں, آج میں پرسکون ہوں, بہت ہیپی ہوں اور بڑی اچھی زندگی گزار رہی ہوں اور میں انجوائے کر رہی ہوں. تو میں ڈائریکٹلی کہوں گا یہ بات کہ ایسا نہیں ہو سکتا, آپ کا ایسا پاسٹ گزرا ہے,
آپ یہ صرف اسکرین پہ رہنے کے لیے, لوگوں کے سامنے مضبوط کھڑے رہنے کے لیے. ہاں میں ان کے ڈاکٹر کی ضرور تعریف کروں گا. جو ان کو ڈاکٹر ہے, جو ان کو مینٹل ٹپس دے رہا ہے, وہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے ان کا, میں اس کی تعریف کروں گا. یہ سارا کریڈٹ اس کو جاتا ہے, جو ان کا مینٹل کا جو ڈاکٹر ہے جس سے یہ ٹریٹمنٹ لے رہی ہیں, سارا کریڈٹ یہ اس کو جاتا ہے. یہ بڑے مزے سے کہہ رہی ہیں کہ مجھے کوئی اپنے پاسٹ پہ کسی چیز پہ کوئی پشیمان نہیں ہوں, میں جو کچھ ہوا وہ ہوا. میں انہی کی زبان میں ان کو جواب دوں گا. دیکھیں یہ کہتی ہیں کہ ہمارا اللہ پہ بہت اچھا بلیو ہے, ہماری فیملی بہت اچھی ہے. جب آپ کا اللہ پہ بلیو اچھا ہے اور آپ لوگوں کی باتوں پہ بھی دھیان نہیں دیتی, اور آپ 9ویں کلاس کی جب اسٹوڈنٹ تھیں, جب سے آپ کو کام کرنے کا شوق ہے, جب سے آپ کام کر رہی ہیں, ایک ویب سائٹ کے لیے آرٹیکلس لکھتی تھیں, اس کے بعد انہوں نے پہلی جاب کسی پرائیویٹ چینل میں کی جہاں پر یہ والنٹیئر تھیں, کوئی اچھی پوسٹ بھی ان کے پاس نہیں تھی. اب جا کے یہ فلم اینڈ ٹیلی ویژن کی ڈگری حاصل کر رہی ہیں, اس میں یہ ماسٹرز کر رہی ہیں. اب یہ کہہ سکتی ہیں کہ میں اب تھوڑا سا شعور آ گیا, تھوڑی سی تعلیم آ گئی ہے. اس وقت یہ امیچور تھیں اور ان کی سوچ جو ہے وہ بچوں والی تھی. انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا, چلیں ٹھیک ہے. اگر ان کو اللہ پہ بھروسہ تھا تو یہ اللہ پہ بھروسہ کر کے ہی چلتی نا. پھر انہوں نے شارٹ کٹ کیوں اپنایا؟ انہوں نے شارٹ کٹ اپنایا اور اب لوگوں کو کہہ رہی ہیں کہ شارٹ کٹ پہ میں بلیو نہیں کرتی. یہ سیدھا سیدھا جھوٹ ہے, اور یہ سیدھا سیدھا اس ڈاکٹر کی تعریف ہے جو اتنا سب کچھ ہونے کے بعد وہ ڈاکٹر ان کو یہ بات سمجھا کے بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی آپ نے یہ بات کرنی. تو آپ مانے نہ مانے, آپ نے شارٹ کٹ لیا ہے, ٹھیک ہے. آپ کا پاسٹ یہ نہیں بھول سکتے لوگ. جو پوڈ کاسٹ ہے ان کا, اس کے نیچے آپ کمنٹس پڑھ لیں. زیادہ تر کمنٹس کے بہت سے بیڈ کمنٹس آف بھی کیے ہوں گے انہوں نے, لیکن پھر بھی جو کمنٹس آ رہے ہیں تمیز کے دائرے میں, وہ یہ سمپل پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ اس انسان کی وجہ سے کامیاب ہوئی ہیں, آپ ان کے بارے میں کیوں نہیں بات کر رہی, ان کو کیوں نہیں مان رہی آپ, ٹھیک ہے. تو یہ تو پہلے سے طے تھا کہ بھائی آپ نے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی. اب میں ایک اور بات بولوں گا. ڈاکٹر صاحب کے شروع کے دنوں میں ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تھے. ڈاکٹر صاحب ایک ایسی پرسنالٹی تھے جو کہ میں نے ان کے بارے میں آبزرو کیا ہے کہ وہ مشہور ہونا چاہتے تھے, فیم چاہتے تھے. وہ بہت شروع میں جب وہ فیمس بھی نہیں تھے, ہم نے ان کو دیکھا ہے. جب پہلی ان کی ویڈیو ریکارڈ ہوئی, اسی چینل میں بھی تھا جہاں ڈاکٹر صاحب تھے. جب پہلی ویڈیو ان کی ریکارڈ ہوئی تو ویڈیو میرے پاس آئی, میں نے جب اس کو ویڈیو کو پلے کیا تو ڈاکٹر صاحب آئے. ڈاکٹر صاحب نے بولا, دیکھتے ہی پہلی ویڈیو دیکھتے ہی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یار خرم دیکھ, میں شاہ رخ خان لگ رہا ہوں نا. تو یہ میں بتاؤں آپ کو کہ ڈاکٹر صاحب کو صرف فیم کا شوق تھا. انہوں نے فیم حاصل کرنے کی بہت کوشش کی, جو کہ ان کو ملا اسلامی تعلیمات کی وجہ سے, اسلامی پروگرام کی وجہ سے ان کو بہت فیم ملا. وہ ایک پائنیئر بن گئے. خیر ہم ڈاکٹر صاحب کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہیں گے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کا شروع سے فیم ان کا شوق تھا. اب یہ جب ڈاکٹر صاحب سے ملی ہیں اور تھوڑے دن تو انہوں نے گزار لیے ہوں گے نا وہاں پر, جب کسی چینل میں یہ لوگ کام کر رہے تھے. ہم ڈاکٹر صاحب کی پرسنالٹی کو دیکھیں, ڈاکٹر صاحب کی پرسنالٹی آن اسکرین کچھ اور ہوتی تھی اور بیک اسکرین کچھ اور ہوتی تھی. جب آپ نے بیک اسکرین ڈاکٹر کو دیکھا تو آپ نے ڈاکٹر صاحب کو پہچان لیا. آپ نہیں پہچانی, آپ نے پھر بھی یہ اس ریلیشن میں آپ بندی جس ریلیشن کو آپ برا کہہ رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو وجہ تو یہی بنی نا کہ بھائی آپ نے ان سے شادی کی, جس کے بعد آپ کامیاب ہو گئیں. آج آپ ایک سیلیبریٹی بن گئی اور اپنے آپ کو بڑا سنبھال کے اب آپ چل رہی ہیں. تو آپ اپنے پاسٹ کو نہیں بھول سکتی ہیں. تو اگر ان کا کہنا ہے کہ میں شارٹ کٹ نہیں لیتی ہوں, تو ہم یہ نہیں کہتے, تمام لوگ یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے جو شادی کی تھی عامر لیاقت حسین سے وہ ایک شارٹ کٹ تھا. اور بالکل ایسی ہی بات ہے, اگر یہ شارٹ کٹ نہیں ہوتا تو یہ شادی کے اتنے کم عرصے کے بعد ایک دم سے وہ طلاق نہیں لیتی. یا پھر اگر ڈاکٹر صاحب کے کچھ مینٹلی کوئی ایشوز تھے, کوئی پرابلمس تھے ان کی شادی میں, تو ان کی وجہ سے انہوں نے اپنی بیگم کو بھی طلاق دی تھی, اپنے بچوں کو چھوڑ کے ان کے پاس آ گئے تھے. تو ان کا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ یہ ان کو سنبھالتی, ان کے ساتھ اگر کوئی ایشوز تھے تو ان کو سولو کرنے کی کوشش کرتی. بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی ینگ ایج میں آئی تھیں اور ان کو کام کرنے کا شوق انہوں نے بتایا کہ مجھے بچپن سے تھا. میں 9ویں کلاس میں نے کام شروع کر دیا تھا. ان کو بھی کہیں نہ کہیں فیم کا شوق تھا, ان کو مشہور ہونا تھا اور جلد سے جلد مشہور ہونا تھا. جب آپ آج میچور ہو کے بات کر رہے ہیں, آج آپ کے اتنے ایکسپیرینسز ہو گئے, تو آج آپ اتنے میچور ہو کے بات کر رہے ہیں نا. جب انسان مشہور ہونے کی خواہش میں ہوتا ہے, اس کو فیم چاہیے ہوتا ہے, تو وہ یہ ساری چیزیں نہیں دیکھتا کہ بھائی اگلے بندے سے جس سے میں شادی کرنے جا رہی ہوں اس کی ہستی بستی فیملی ہے, اس کے بچے ہیں, اس کی فیملی ڈسٹرب ہوگی. یہ اس وقت اتنی میچور نہیں تھی, یا سادے الفاظ میں میں کہوں گا کہ اس وقت ان کے پاس یہ ڈاکٹر نہیں تھا جو ان کو کوئی مشورہ دیتا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کی,
اور جہاں تک ڈاکٹر صاحب کی فیملی کی بات ہے، ڈاکٹر صاحب کی فیملی جو ان کے قریبی لوگ جانتے ہیں، وہ کبھی بھی جب ہم نے بھابھی کو بھی بہت قریب سے دیکھا ہے، بچوں کو بھی. میں دبئی میں بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کافی رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب ہر جگہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاتے تھے. 9 حج کرائے انہوں نے اپنی فیملی کو، ہر سال حج پہ جاتے تھے. بچوں کو انہوں نے ہر سال حج کرایا ہے، اور بھابھی کو بہت زیادہ وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے. ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے جب ہمیں پتہ لگا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب کا ایسے سلسلہ ہو رہا ہے، تو ہم تو سب بہت حیران ہوئے. ہم بلکہ کیونکہ ہم بھی بڑے ینگ تھے جب ہم میڈیا میں تھے، تو ہم ڈاکٹر صاحب کی فیملی کو آئیڈیل سمجھتے تھے. ہمارے بہت سے دوست ہم سمجھتے تھے، ہم یہ دیکھتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب اپنی میرڈ لائف اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ، جو ان کی پہلی بیوی تھیں بشرا بھابھی، ان کے ساتھ بڑے اچھے سے رہتے ہیں. تو ہم ان کو آئیڈیل بناتے تھے کہ ہماری بھی ایسی زندگی ہو. بڑے لوگ آئیڈیل بناتے تھے. لیکن یہ سب ہوا تو ایک دم سے کیسے ہو گیا؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ دیکھیں، اسلام نے آپ کو اسی وجہ سے منع کیا ہے کہ آپ ایک حد میں رہیں، نامحرم لوگوں کے ساتھ اتنا زیادہ اٹھیں بیٹھیں نہ، اتنا زیادہ ملیں نہ. اگر آپ مل بھی رہے ہیں تو آپ کو اپنی حد اور اپنی لمیٹیشنز آپ کو پتہ ہونی چاہیے. آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے بس ٹھگ سے شادی کر رہے ہیں؟ آپ کے ذہن پہ صرف فہم سوار ہے. انہوں نے اس پوڈ کاسٹ میں، آپ سن لیں، اس پوڈ کاسٹ میں بھی انہوں نے یہ صاف کہا ہے کہ میں صرف اپنے بارے میں سوچتی ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے دن سے اپنے بارے میں سوچ رہی تھیں. تو لوگوں کا جو سوال ہے، جو لوگ کمنٹس میں نیچے سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کا ہستہ بستہ گھر کیسے اجاڑ دیا، تو میں ان کو جواب دے رہا ہوں. اس پوڈ کاسٹ میں ان کا جواب ہے. طوبیٰ نے یہ جواب دیا ہے کہ میں اپنے بارے میں سوچتی ہوں، آج بھی میں اپنے بارے میں سوچتی ہوں. جب لوگوں کے بارے میں آپ جب سوچیں جب آپ خود کامیاب ہو جائیں، تو انہوں نے یہ جواب دیا ہے. تو میں لوگوں کو بھی بولوں گا کہ اپنا وقت ضائع نہ کریں، ایسی جگہوں پہ اپنے کمنٹ نہ کر کے ان سے سوال پوچھیں، خود اندازہ لگا لیں کہ اگلے کی پرسنالٹی کیا ہے. اچھا، تو خرم سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے ساتھ، مطلب اتنے پرسنلی آپ ان کو جانتے ہیں، اتنا ٹائم ان کے ساتھ اسپینڈ کیا ہے، تو وہ ان کی ایک ایسی پرسنالٹی تھی. دیکھیں، پہلے سب لوگ ان کو ایک آئیڈیل سمجھتے تھے، پھر اچانک سے ان کی لائف میں اس طرح کی چیزیں ہوئی، تو کیا وہ آن اسکرین جیسے تھے، بیک میں بھی وہ ایسے ہی تھے؟ کیسی ان کی پرسنالٹی تھی؟ دیکھیں، ہمارے یہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اچھا بننا ہے نا، تو آپ کو مرنا پڑے گا. آپ مر جائیں آج تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کتنے اچھے تھے. آپ زندگی میں اپنی اچھائی لوگوں سے نہیں سن سکتے. لوگ آپ کو آپ کی نیگیٹیوٹی، آپ کی بری باتیں، آپ کی برائیاں وہ زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو یہ ایگزامپل جو ہے ڈاکٹر صاحب پہ سوٹ کرتی ہے. میں ڈائریکٹلی ڈاکٹر صاحب کی تعریف نہیں کروں گا، نہ ان کو میں برا کہوں گا. دیکھیں، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، ہم ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے. لیکن اچھائی برائی سب میں ہوتی ہے، کوئی انسان مکمل نہیں ہے. سب برے کام بھی کرتے ہیں، اچھے کام بھی کرتے ہیں. لیکن جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں نا، بڑے سیلیبریٹیز کو میں نے قریب سے دیکھا ہے، میرا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. جب آپ سیلیبریٹی بن جاتے ہیں تو بہت ہی الگ قسم کی آپ کی شخصیت ہو جاتی ہے. آپ پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میری اس چیز پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے، مجھے یہ نہ بولے، مجھے وہ نہ بولے. آپ پھر جب سیلیبریٹی بن جاتے ہیں تو آپ پبلک پراپرٹی بن جاتے ہیں. جب آپ پبلک پراپرٹی بن جاتے ہیں تو پبلک تو آپ کے بارے میں بات کرے گی. آپ نے ایک فقیر کو 100 روپے دیے ہوں یا ایک ڈیورسی عورت سے شادی کی ہو، ہر بات آپ کی پبلک جو ہے وہ ضرور اٹھائے گی، ضرور بات کرے گی. اگر آپ سیلیبریٹی ہیں، یا تو آپ سیلیبریٹی نہیں بنے، آپ نارمل زندگی گزاریں. ان کے لیے بھی یہ ایگزامپل ہے. اب آپ سیلیبریٹی ہیں، آپ اپنے پاسٹ ہے منہ نہیں موڑ سکتی، آپ کے سامنے یہ ساری باتیں آئیں گی. تو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں یہی ہے. ڈاکٹر صاحب کی پرسنالٹی اسپرٹ پرسنالٹی تھی. 2 طریقے کی پرسنالٹیز تھیں ان کی. لیکن ایک بات ہے کہ اچھائیاں، ہمیں لوگوں کی اچھائیاں دیکھنی چاہیے. میں لوگوں میں اچھائیاں زیادہ دیکھتا ہوں. تو اگر موازنہ کیا جائے تو اچھائیاں بہت تھیں. اپنے اسٹاف کا بہت خیال رکھتے تھے، لوگوں سے بہت اچھے سے رہتے تھے. اور یہاں تک کہ انہوں نے مختلف ادارے بھی بدلے ہیں تو اپنے پرانے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے. اپنی فیملی سے ہی بہت محبت کرتے تھے. جو انسان کسی غیر بندے سے اتنی محبت کرتا ہے، اس کی سیلریز کا، اس کے آمدنی کا، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، اس کے پیسے بھی بڑھواتا ہے، تو وہ اپنی فیملی سے، اپنی ذاتی فیملی سے کتنی محبت کرتا ہوگا. تو وہ اپنی فیملی سے بہت محبت کرتے تھے. پھر ان کو جب ان سے شادی ہوئی تو ان کو یہ لگا کہ چلو ٹھیک ہے، جو ہونا تھا ہو گیا، اب یہ میری فیملی ہے. لیکن بھائی دیکھیں، جب آپ مس میچ شادی کرتے ہیں تو آپ یہ کلیم نہ کریں کہ زہریلی زندگی آپ کو اس وقت نہیں پتہ تھی جب آپ شادی کرنے جا رہی تھی. آپ یہ نہیں بول سکتے کہ زہریلی زندگی. آپ نے ایک شادی مس میچ کی ہے. مس میچ شادی تو زہریلی ہی ہوگی نا.
اس میں آپ کو پھول اور خوشیاں کہاں سے مل جائیں گی؟ تو ان کی جو پہلی شادی تھی اور جو ان کے دو بچے تھے ان کو دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں تھا کہ بھائی وہ ایسا بھی اسٹیپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے, دنیا جانتی ہے. اب دیکھیں یہ بات تو فائنل ہے کہ یہ اتنی سمجھدار نہیں تھیں اس وقت. ٹھیک ہے, اب لوگوں کو بھی میں کہوں گا کہ ایک کمزور موقع تھا, ایک کمزور لمحہ تھا جس میں آ کر انہوں نے ہاں کر دی اور یہ کام ہو گیا, نکاح ہو گیا ان سے. اور اس کے بعد جو کچھ ہوا, اب یہ بات تو فیکٹ ہے کہ یہ ایک شارٹ کٹ تھا اور ان سے شادی کرنے کے بعد ہی یہ آج طوبیٰ انوار ہیں. ڈاکٹر صاحب سے شادی کرنے کے بعد ہی آپ طوبیٰ انوار ہیں. یہ بات کوئی نہیں بھول سکتا, نہ کوئی بھلا سکتا ہے. ہاں, اب آپ کو کم سے کم اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے, آپ اس کو زہریلا لمحہ یا زہریلی زندگی نہیں کہہ سکتے. جب آپ کا اتنا اچھا اللہ پہ بلیو ہے, آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا بیک گراؤنڈ اپنا بتا رہی ہیں, تو آپ ان چیزوں کو بھی سمجھیں. اس زہریلی زندگی کی بنا پر ہی آج آپ اچھی زندگی گزار رہی ہیں. وہ اگر زہریلی زندگی آپ کی زندگی میں نہیں ہوتی, جس کو آپ بقول آپ کے کہ وہ زہریلی زندگی تھی, تو آج آپ نہ ہوتی جو آپ آج ہیں. کوئی نہیں جانتا آپ کو. ٹھیک ہے. اچھا خرم سر, مجھے یہ بتائے کہ اس جو پورے پوڈ کاسٹ جو ایک انٹرویو ہوا اس میں یہ طوبیٰ انوار نے اپنی فیملی کے اور اپنے والدین کے حوالے سے بہت ان کی تعریفیں کی ہے, بہت ان کو ویل ایجوکیٹڈ اپنی فیملی بتا رہی, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ بات تو بالکل سچ ہے کہ اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں اپنا نام بناتے ہیں, آپ کامیاب ہوتے ہیں, تو اس میں آپ کی فیملی کا بیک گراؤنڈ بہت میٹر کرتا ہے. اٹ مینس دیٹ کہ آپ کی فیملی آپ کو بہت سپورٹ کرتی ہے, جبھی آج آپ اس مقام پر ہیں, آپ کو لوگ جانتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی بیچ میں جو آپ غلطیاں کرتے ہیں وہ تو سب آپ کی مرضی سے ہوتی ہیں, آپ اپنی ضد میں آ کے کر رہے ہوتے ہیں یا آپ اپنی ناسمجھ کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں غلطیاں. تو یہ بات تو بالکل اس سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے کہ والدین اور اچھے بیک گراؤنڈ کا تعلق اس میں ہے. ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا اور نیچے کمنٹس پڑھ رہا تھا, تو میں تمام لوگوں سے, آڈینس سے اور دیکھنے والوں سے یہ اپیل کروں گا, گزارش کروں گا کہ دیکھیں, ہر انسان کی فیملی اس کے لیے بہت اہم ہوتی ہے, اور والدین ماں باپ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد کا ایسا ڈارک سائڈ ہو, اس کی اولاد کے ساتھ برا ہو. وہ اپنی اولاد کے لیے اچھے سے اچھا کرتے ہیں اور اچھی تربیت ہی کرتے ہیں. کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کی بری تربیت نہیں کرتا. یہ تو آپ کو جب آپ لوگوں سے ملتے جلتے ہیں, آپ کو اچھے برے لوگ مل جاتے ہیں, پھر آپ کمزور لمحوں میں آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں رکھ پاتے, یا آپ کو اس وقت اچھا لگ رہا ہوتا ہے لیکن بعد میں وہ چیز بری ہو جاتی ہے. تو والدین کو خدارا میری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ کسی بھی سیلیبریٹی کے ساتھ, کسی کے ساتھ بھی اگر ایسا کچھ ہو جائے, کسی عام بندے کے ساتھ بھی اگر کچھ ایسا ہو جائے, تو اس کے والدین کو, اس کی فیملی کو برا بھلا نہ کہیں. ہاں, آپ اس سیلیبریٹی سے سوال کر سکتے ہیں, آپ اس کو زور دے سکتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے زندگی کے اس حصے کے بارے میں بتاؤ, لیکن آپ کسی کے والدین کو برا بھلا, اس کی تربیت کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے. آپ جو لوگ یہ کمنٹس کر رہے ہیں ان کے والدین کو برا کہہ رہے ہیں, والدین کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, کل کو آپ نے بھی والدین بننا ہے. ہاں, یہ ضرورت ہے کہ انہوں نے, جب ان کو لگا کہ میرے لیے یہ اچھا ہے اور یہ میں کر لوں, یہ ینگ ایج میں بڑی انڈیپینڈنٹ ہو گئی تھی, تو انہوں نے ضد کی. اب ضد کے آگے والدین مانے نہیں, یا انہوں نے منا لیا, جس کا بظاہر سب کو اچھا اچھا نظر آ رہا تھا, لیکن یہ ایک مس میچ شادی تھی. یہ شادی ایک مس میچ تھی. جب مس میچ شادی آپ خود کر رہی ہیں, تو اس کی ذمہ داری, اس کے آنے والے جو معاملات ہوں گے, جو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے, وہ بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے. آپ نے ایک مس میچ شادی کی, اس کے بعد جو آپ کے ساتھ ہوا یا جو کچھ ہوا پورے اس ایپیسوڈ میں, پورے اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب کے, وہ تو ہونا تھا. ایک ہنستا بستا گھر خراب ہوا, ایک مس میچ شادی ہوئی, پھر اس کے بعد آپ بھی نہیں رہیں, پھر تیسری, اب ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, ڈاکٹر صاحب کی ایک ایک چیز پہ بہت زیادہ بات ہو چکی ہے. میں چاہتا ہوں ان کے لیے دعا کی جائے, ان کے لیے آسانی کی دعا کی جائے. تو خیر, کل ملا کے ساری بات یہی ہے کہ والدین کو آپ برا بھلا نہ کہیں. جو کچھ تھا ان کی ناسمجھ کی وجہ سے ہوا. ان کو فیم کا بہت شوق تھا, ان کو مشہور ہونا تھا, جس کی وجہ سے ان سے یہ سب کچھ ہوا. اب یہ کہتی ہیں کہ میں خوش ہوں, اپنی زندگی میں خوش ہوں, جیسی ہوں, جو کچھ ہوں خوش ہوں, پاس سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں, میں اپنے بارے میں سوچتی ہوں,
میں اپنے لیے اچھا کر لوں، اپنے بارے میں زیادہ سوچتی ہوں، تو اٹ مینس کہ وہ پہلے بھی اپنے بارے میں ہی سوچ رہی تھی. فون انٹرٹینمنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. شادی کرنے جا رہی ہیں تو ان کے پوڈ کاسٹ میں اس کا جواب ہے کہ میں صرف اپنے بارے میں سوچتی ہوں. آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمارے لیے سب رسپیکٹیبل ہیں. طوبیٰ انوار ماشاءاللہ اچھا کام کر رہی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ اچھی سے زندگی گزاریں، اچھا کام کریں، اور لوگ بھی ان کی بری باتوں کو بھول جائیں، آہستہ آہستہ بھول جائیں گے. ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی سے کوئی پرسنل ہمارا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو برا بھلا کہیں. ہم صرف معاشرے کی اصلاح کے لیے بات کر رہے ہیں. ہاں، آپ اپنے معاملات کو کم سے کم فیس کریں، لوگوں کو جواب دیں کہ یہ کیا بات تھی. لوگ آپ سے پوچھیں گے کیونکہ آپ سیلیبریٹیز ہیں، آپ سیلیبریٹی ہیں، آپ سے لوگ سوال کریں گے. اور آخر میں ایک بار پھر میں ان کے ڈاکٹر کی تعریف کروں گا. ان کو ڈاکٹر جو بھی ملا ہے وہ بہت اچھا ہے. تمام سیلیبریٹیز کو اور تمام اس طرح کے معاملات میں رہنے والے لوگوں کو مشورہ ہے کہ ایسا کوئی ڈاکٹر آپ لوگ بھی ڈھونڈ لیں. تھینک یو سو مچ خرم سر، آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا. اسی کے ساتھ آپ ہمیں بتائیے گا کہ آج کا ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا. کومنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے گا اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.